السلام علیکم دوستوں، اور آج جو اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ اسٹوری ایک آسٹریلین ایک شخص نے کی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک پاکستانی ایک نیوز پیپر جس کا نام ایکسپریس ہے آئی تھنک، اور اس میں ایک کالم آتا تھا حیرت کدا، تو اس میں لوگ اپنے ریئل واقعات شیئر کرتے تھے۔ اس میں نے پڑھی تھی یہ، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، جو کہ بہت ہارر ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے دوستوں اینڈ تک۔ یہ بہت ہارر واقعہ ہے اور بہت ہی زبردست اس کے ساتھ مطلب جو پیش آیا تھا اس نے اس پورے کالم میں ڈالا تھا، جو کہ ریئل تھا۔ اس نے کہا آج تک میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، تو پھر مجھے یہ مطلب ملا اور اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے یہ اس میں ڈالی تھی یہ اسٹوری، لیکن پھر کسی نے اردو میں اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ تو اس طرح تھا دوستوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب کالج کا اسٹوڈنٹ ہو گیا، یعنی جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لی، میں نے میٹرک کیا اور کالج میں گیا، تو یہ کالج ہمارے جو ہے علاقے سے کافی دور تھا۔ مجھے ہاسٹل میں وہاں رہنا پڑا، ہاسٹل کالج کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب اس ہاسٹل میں رہتا تھا تو اس ہاسٹل کا ایک عجیب وہ تھا، یعنی گیٹ کھلتا تھا ہاسٹل ہوتا تھا۔ ہاسٹل یہ ہوتا ہے دوستوں کہ کمرے ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی بڑا ایریا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے بلڈنگز تھے۔ ہر بلڈنگ میں یعنی ایک ایک فلیٹ بنا ہوا تھا اس طرح، تو ہر فلیٹ میں چاہے ایک بندہ چاہے دو بندے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک بندہ واحد اس فلیٹ میں تھا، کیونکہ اس کالج کی جو آبادی تھی بہت کم تھی، جو اسٹرینتھ تھا، کیونکہ یہ علاقہ بہت ٹھنڈا تھا اور یہاں بہت کم لوگ جن کے مارکس بہت کم آتے تھے وہ ایڈمیشن لیتے تھے۔ تو بدقسمتی سے میرے مارکس کم آئے تھے، لیکن میں اپنا سال ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دوبارہ ایگزام دو، لیکن نہیں، میں نے کہا کہ چونکہ مجھے یہ علاقہ میں اکثر نیوز پیپر اور پراسپیکٹس وغیرہ میں اور باقی مطلب نیوز والے چینل پہ اس ہاسٹل کے بارے میں سنتا تھا، جو کہ مجھے بہت پسند تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں یہاں آؤں۔ یہاں برفباریاں بہت ہوتی تھی، بہت سنسان علاقہ تھا اور ہر کلاس میں 15 سے 16 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، یعنی بہت کم آبادی تھی۔ لیکن وہ کہتے کہ یہاں کی سنسانیت، یہاں کی خوبصورتی انسان کو مارتا تھا۔ صبح جب ہم اٹھتے تھے تو دن ہی دن ہوتی تھی، سخت ٹھنڈک کی وجہ سے، اور ہر پلیٹ میں ایک، ایون یہاں تک کہ میرے قریب 4-5 پلیٹ ایسے تھے جو خالی تھے، اس میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن مجھے یہ چیز پسند تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ میں ان چیزوں سے ایک مزہ اٹھاتا تھا، مجھے مزہ آتا تھا کہ سنسانیت مجھے مزہ دیتا تھا۔ بس دوستوں، یہ ہر ایک انسان کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے۔ مجھے بھی اکثر سنسانیت جو ہوتی ہے، جیسے مطلب خالی پن، یہ مجھے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن کبھی کبھار مجھے اچھا لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں دور دور تک کوئی انسان نہ ہو۔ اور ہے ہمارے پاکستان میں ایک علاقہ ہے، میں اکثر وہاں چلی جاتی ہوں۔ وہاں میری بہن کا گھر ہے، تو پھر میں ان کے گھر جب جاتی ہوں تو پھر ان سب کو گھر میں چھوڑ کے ہی میں دور دور تک اپنے بھانجوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اور یہ سوچ لیتی ہوں، احساس کرتی ہوں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، ندیاں بہتی ہے۔ تو اس طرح جگہ ہوتے ہی کچھ لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف اس جگہ کی سنسانیت کو پسند کرتا تھا، اسی لیے میں جس فلیٹ کو چوز کیا تھا یا مجھے دیا گیا تھا، وہاں 2-3 فلیٹ ایک رائٹ سائڈ پہ بھی اور لیفٹ سائڈ پہ بھی خالی تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ دن سے پھر میں پہلے تو یہ خالی تھے، لیکن کچھ دن بعد مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ان میں سے ایک فلیٹ میں جو ہے فلیٹ میں کوئی رہ رہا ہے، کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ کانوں کی خوشبو آتی تھی، جو کہ بالکل میرے فلیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک دن میں ویسے ہی صحن میں گھوم پھرا تو میں نے دیکھا کہ ہاں کھڑکی میں کوئی لڑکی نظر، تو میں نے سمجھا کہ کوئی لڑکی ہے، چلو خیر۔ کچھ دن اور گزرے تو اس کے ساتھ میری ہائے ہیلو ہو گئی۔ وہ اکثر مجھے مطلب ہائے ہیلو کہتی تھی۔ تو ایک دن اس کی جو فلیٹ ہے اس سے
بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، تو مجھے بہت بھوک لگی تھی، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ مجھے بھی مطلب دے دو جو پکا رہی ہے آپ. تو ہم سب اپنے لیے خود کوکنگ کرتے تھے راشن، کیونکہ وہ جو ہے پلیٹ ہوتے تھے نا، تو پلیٹ میں یہ سسٹم تھا کہ کچن سب کچھ موجود تھا، تو یہ لوگ اپنے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام خود کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں جیسے ہی اس کی پلیٹ کی طرف جا رہا تھا تو وہ خود میرے سامنے آئی اور اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھا اور اس میں کچھ تھا، تو اس نے مجھے دیا. میں نے کھایا، جو کہ بہت مزے کا آلو تھا، پتہ نہیں کیا تھا، پوٹیٹو سے کوئی ڈش بنایا تھا، بہت زبردست اور خوبصورت. تو میں نے کھایا اور پھر مجھے عادت ہو گئی، وہ روز یہ چیز بناتے اور میں کھاتا، وہ روز یہ چیز میں اصرار کرتا کہ بناؤ تو وہ بناتی اور اس طرح میں کھاتا تھا. تو بہت دن گزر گئے ان کے اور میری آپس میں بہت دوست گئی، ایون یہاں تک کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی. لیکن وہ بہت شوقین تھی، وہ کوٹ پہنتی تھی اور کوٹ کے ساتھ ساتھ مفلر جسے ہم کہتے ہیں دوستوں، پشتو میں اسے گلوبن کہتے ہیں اور اردو میں شاید مفلر کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ. جو گلے سے اس طرح وہ چھوٹی سی، وہ جس کی لینتھ ہوتی ہے لیکن اس کی چوڑائی نہیں ہوتی، جو گلے سے اس طرح باندھتے ہیں سردیوں میں. تو سردی وہاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو وہ ہر وقت مفلر میں ہوتی تھی. تو اور ہر سوٹ کے ساتھ اس کا ایک الگ مفلر ہوتا تھا، یعنی وہ بہت وہ کرتی تھی، یعنی رکھ رکھاؤ والے سلیقے والے کپڑے اور بہت زیادہ مطلب فیشن کرتی تھی. تو مجھے نہیں پتا کہ اتنی فیشنیبل لڑکی اتنے اچھے کھانے بنا سکتی ہے، لیکن وہ بناتی تھی اور بہت مخلص تھی. میرے ساتھ اس کی کافی دوستی تھی. تو ایک دن جب میں نے ان سے محبت کا اظہار کیا تو اسے اچھا نہیں لگا، جس پر شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. 2-3 دن تک مجھ سے نہیں ملی. خیر میں بھی اب اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے تھوڑی تشویش ہو گئی. تو میں اس کے فلیٹ میں نے سوچا جاتا ہوں، تو میں جیسے ہی گیا تو نہیں تھی، لیکن اس کی فلیٹ کی حالت بہت خراب تھی. یعنی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں ہر چیز جو ہے اس طرح مفاست سے اور سلیقے سے نہیں رکھی گئی جتنی سلیقے سے وہ لڑکی، جو اس کا نام مارڈیکو تھا، تو وہ مارڈیکو جس طریقے سے کپڑے پہنتی تھی، جتنا فیشن کرتی، جتنی صاف ستھری تھی اور جتنا جو ہے صفائی کو پسند کرتی تھی، اس کی جو فلیٹ تھی وہ بہت فرسودہ حالت میں تھی اور بہت زیادہ جیسے یہاں کوئی رہ ہی نہیں رہا. میں کچن میں گیا تو وہاں جیسے مطلب خالی تھا، اس میں صرف برتن پڑے تھے، نہ ماچس، کچھ بھی نہیں، جیسے یہاں کسی نے کھانا بھی پکایا ہوگا. میں نے سوچا چلو اس کو صفائی زیادہ پسند نہیں تو کچن تو صاف ہوگا، کیونکہ یہ بہت اچھے کھانے بناتی تھی. تو سب کچھ فرسودہ اور جالیہ بھی، جیسے کوئی رہ ہی نہیں رہا. میں حیران ہو گیا، میں نے سوچا چلو چھوڑا ہوگا اس نے، وہ شاید اس پلیٹ میں نہیں رہتی. تو میں واپس نیچے آ گیا اور پھر میں صحن میں ٹہلتا رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت مجھے ملی. میں نے ان سے پوچھا کہ اس پلیٹ میں جو لڑکی رہتی ہے، مارڈیکو نام ہے، وہ وارڈن تھی ہماری، وہ بوڑھی عورت. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں تو کوئی نہیں رہتی. تو میں نے کہا مارڈیکو. تو اس نے اچانک اپنے ماتھے کو ہاتھ لگایا، جیسے بندہ مطلب اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ کس مارڈیکو کے بارے میں آپ بات کرتے؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، بس وہ مفلر زیادہ پہنتی ہے، کوٹ پہنتی ہے اور اس پلیٹ میں رہ رہی تھی. لیکن اب جب میں نے پلیٹ کے اندر گیا تو وہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رہ ہی نہیں رہا. تو اس نے مجھے کہا مارڈیکو صرف ایک لڑکی تھی اب سے 10 سال پہلے اس ہاسٹل میں، پھر اس نے خودکشی کی اور اس نے خود کو مطلب جو ہے لٹکایا تھا، یعنی گلا اس کا جو ہے اس نے اپنا گلا جو ہے وہ باندھ دیا تھا رسی سے. تو میں تھوڑا سا گھبرایا. میں نے کہا نہیں وہ مارڈیکو کوئی اور، یہ تو زندہ ہے، کھانے پکاتی ہے اچھے. تو اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، جس پلیٹ کے بارے میں آپ کہتے ہو اس میں ایک ہی لڑکی رہتی تھی جس کا نام مارڈیکو تھا. آج سے 10 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اسے ایک لڑکے سے محبت تھی اور اس محبت کے بعد اس کی نے جو ہے پھر خودکشی کی. تو پہلے تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بہت سارے وہاں کے جو پرانے ملازم تھے ان سے پھر سنا
تو میں کافی ڈر گیا اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں وہ مفلر زیادہ پہنتی تھی، اپنا گلا کبھی مطلب اس طرح نہیں رکھتی تھی، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی پیچھے، لیکن اس نے یہ جو اس کا جو واقعہ ہے اس نے ایکسپریس نیوز میں دیا تھا، کسی نے اردو میں دیا تھا ٹرانسلیٹ کر کے، شاید اس کے دوست نے دیا ہوگا، اور کیونکہ پاکستان کے نیوز پیپر میں تھا تو اوبیسلی اس کا تعلق آسٹریلیا سے یا روس سے تھا، تو یہ اس کے کسی پاکستانی دوست نے پھر حیرت کردہ جو کالم آتی تھی، دوستوں آپ میں سے جن لوگوں کو پتہ ہو، یہ مجھے بہت بچپن میں مطلب 7ویں 8ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی میں جب مجھے پسند ہوتے تھے یہ ہارر سٹوریز، اور اس میں یہ تھا، ایک مرتبہ اس طرح میری نظر پڑی تھی تو پھر مجھے شوق ہوتا تھا، جب بھی نیوز پیپر آتا تھا تو وہ حصہ میں لیتی تھی، پہلے وہ کالم پڑھتی تھی حیرت کردہ، پھر جو ہے نیوز پیپر بڑوں کے حوالے کر دیتی تھی، اور پھر اس طرح ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ پھر میں بہت اس کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے۔ میں نے 4 سال اس یعنی 11th 12th 13th 14th جتنے کلاسز ہیں 4 یہ میں نے وہاں پڑھی، یعنی گریجویشن میں نے اسی کالج سے کیا، اور پھر میں اپنے علاقے میں واپس آیا، یونیورسٹی وہاں موجود تھی، لیکن میں آج تک اس کو مس کرتا ہوں، اور یقین جانے میں نے ایک مری ہوئی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے، ایک مری ہوئی عورت کے لڑکی کے ساتھ میں نے باتیں کی ہے، ایک مری ہوئی لڑکی نے مجھے بہت ساری کہانیاں سنائی تھی اس وقت، ان کہانیوں میں بہت ساری کہانیاں تھیں، اور اس مری ہوئی لڑکی سے میں نے بہت باتیں کی تھی، اور اس نے بہت ساری باتوں میں یہ اشارے مجھے دیے تھے کہ یعنی میں نے بھی محبت کی تھی، اور پھر میں نے خود کو مطلب جب مجھے نہیں ملی میری محبت تو جو بے وفائی ہوئی اس کے درد میں آ کر میں نے خودکشی کی، اس طرح کئی بار اس نے باتوں میں تذکرہ کیا تھا، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے میرے دماغ یہ بات توڑی مانتا کہ ایک مری ہوئی لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے، تو یا تو شاید وہ روح تھی یا جن اس کے شکل میں تھا یا جو بھی تھا، لیکن سنسانیت بہت تھی، اور اس دن کے بعد مجھے ان چیزوں پہ وہ کہتا ہے بھروسہ ہوا کہ یار جو لوگ مطلب بہت تکلیف سے مرتے ہیں، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کی اکثر اوقات روح جو ہے وہ اسی طرح انسانوں کی شکل میں آ کے اپنا درد بیان کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کالج سے نکل رہا تھا اور لاسٹ ٹائم جب میں نے وہ بیگ اٹھایا اپنا، اور تو مجھے جیسے ہی میں نیچے سین میں آئے میں نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا تو ساتھ میں اس لڑکی کے جو اس کا جو فلیٹ تھا اس کو بھی دیکھا، تو مجھے ایسا لگا جیسے پھر سے وہ اسی کھڑکی میں کوئی اس طرح جیسے سامنے سے گزرا ہو، تو پھر میرا دل کر رہا تھا کہ میں جاؤں دیکھوں، لیکن مجھے پتا تھا وہاں اب کچھ نہیں ہوگا، اس لیے مجھے دیر ہو جائے گی، مجھے بہت آرزو تھی دوبارہ ان سے ملنے کی، لیکن ایسا پھر نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ روح ہے یا جن، اور وہ پھر آپ سے دوبارہ ملے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، تو حسن تو یہ اسی میں ہے کہ وہ ایک بار ملتا ہے، چانس دیتا ہے، اگر آپ سمجھ جائے تو پھر میں جب نکل رہا تھا تو میں نے ویسے ہی اپنے فلیٹ کی طرف دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کا فلیٹ بھی ایسا ہے جیسے کوئی وہاں کھڑا ہے، لیکن میں نے نظریں نیچے کیا، اور میں آج تک اس کو مس کرتا ہوں، اور دوستو یہ کالمز اکثر ایکسپریس نیوز پیپر میں آتے تھے، اب نہیں پتہ، کیونکہ اب وہ نیوز پیپر والا زمانہ نہیں رہا، اب ہر چیز موبائل پہ آپ دیکھتے ہیں، تو میں نے کبھی پھر سرچ نہیں کیا کہ اس ایکسپریس نیوز پیپر میں یہ کالم اب آتا ہے کہ نہیں، اور مجھے میرے ماموں نے دکھائی تھی کہ آپ کو بہت شوق ہے ہاررز، تو یہ دیکھے حیرت کردہ ایک کالم آتا ہے، اس میں لوگ اپنے ہارر واقعات شیئر کرتے ہیں جو ریئل ہوتے ہیں دوستو، جو ریئل تھے، اور بہت سارے سے ہے، اور بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، ان میں سے ایک اور بھی ہے، چلو اب تک کے لیے یہی، اور شاید آج ایک دوسری سٹوری کے ساتھ تھوڑا ٹائم کے بعد حاضر ہوتی ہوں، تھینک یو سو مچ۔